अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम नोटिस किया है। अब देखो अगले 3 साल के लिए अगर तो ये एमडी-कैट वैलिड रहता है तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 190 प्लस स्कोर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें एमडी-कैट इंप्रूव करने की तो इतनी जरूरत नहीं है अगर तो ये एमडी-कैट वैलिड रहता है। लेकिन अगले साल या फिर अगले 3 सालों एडमिशन उसी स्टूडेंट का होना है जिसकी एफएससी भी बहुत अच्छी है और एफएससी में मार्क्स बहुत अच्छे हैं और जिसके एमडी-कैट में भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों चीजों को हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब बात यह है कि हमने एफएससी को पूरी और हमने एमडी-कैट को साथ कैसे लेकर चलना है, इन दोनों चीजों को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन निकाला। अब बात यह है एफएससी में ना क्या चीज मैटर करती है। एफएससी में आपका नॉलेज उतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन, आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह किया। एमडी-कैट में मेनली आपका नॉलेज होता है, वहां पे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कोई कुछ भी नहीं होती, सिर्फ बबल्स होते हैं। अब बात यह है कि एफएससी में स्टूडेंट वो अच्छा स्कोर करता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पैराग्राफ बना के सारा चीज कुछ लिख दिया है और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने हेडिंग्स बनाई है प्रॉपर, जैसे फिजिक्स का यूनिट की अलग हेडिंग है, वो कौन सी क्वांटिटी है वो अलग है, स्केलर है, वेक्टर है, उस एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो दोनों स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट कम स्कोर करेगा बेशक इसने लिखा ज्यादा है और ये स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेगा। पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी एफएससी में और मेरे एफएससी में थे 1057 आउट ऑफ 1100, ठीक है। मेरे मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स थे और एफएससी में भी। अब बात यह कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी थी। आप लोग की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी। हमारा जो सेशन लॉन्च हो रहा है 2 दिसंबर से, उसमें हमने एक और चीज अब ऐड की है, लाइक हम उसको ऐड करना जरूरी समझा मैंने, वो ये है कि उसमें हमने आपको ना एफएससी का भी गाइड करना है, ठीक है। कि पेपर प्रेजेंट, आपने पेपर को अपना प्रेजेंट कैसे करना। अगर तो आप एफएससी इंप्रूव कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंप्रूव करते हुए आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। अगर इंप्रूव करते हुए भी आप वैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो जैसे आपने पहले क्या था, इंप्रूव मत करो, फायदा कोई नहीं होने वाला। उर्दू को कैसे लिखना है, उर्दू में कम मार्क्स है। एसेस को कैसे है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक गाइडलाइन दे देंगे, वो भी इसी सेशन में ही होगा, ठीक है। कि हम आपको एक कह लो कि बस एक नो हाउ दे देंगे कि आपने करना कैसे, फिर शॉर्ट आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, प्रॉपर एक वे है, फिर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये वाले जो सारे सोल्यूशंस है ना, ये हम इसी सेशन में जो एक मतलब मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक एक गाइडेंस का ना लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगी और ये लाइक जो भी हमारे सेशन में स्टूडेंट्स होंगे उनको ये मिल जाएगा, ताकि आप लोगों की एफएससी भी इंप्रूव हो और आप लोगों की एमडी-कैट भी इंप्रूव हो। अब बात करते हैं कि एफएससी को अपने साथ लेकर चलना है। अगर एक चैप्टर है जिसको आपने एमडी-कैट के लिए भी प्रिपेयर करना और एफएससी के लिए भी, पहले तो आप लोगों ने उसके वीडियो लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं और फिर आप लोगों ने ना एफएससी के रिजल्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। इसी में आपके ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आपका एमडी-कैट के लिए उसके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। मेनली ये वीडियो आगे भी ये वीडियो इस बारे में होने वाली कि हमारे सेशन की लाइक फीचर्स क्या है उसकी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस पे मैंने अभी तक कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। ड्यूरेशन इसकी होने वाली है इंशाल्लाह 5 मंथ्स की। 2 दिसंबर से 2 अप्रैल तक इसकी ड्यूरेशन है। अब 5 मंथ्स हमने क्यों ड्यूरेशन रखी, 3 मंथ्स क्यों नहीं रखी, बाकी के एडमिट्स की तरह, बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह 3 मंथ्स क्यों नहीं रखी। टाइम देखो अच्छा खासा है अभी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग 3 मंथ्स में भाग भाग के सिलेबस कवर करना। उससे अच्छा है कि हम एक लेक्चर को थोड़ा टाइम दें, एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर उसका टेस्ट लें। अब बात आती है, ये ड्यूरेशन की बात हो गई। संडेज ऑफ होंगे, बाकी सारे दिन लाइक आपके लेक्चर्स होगा या टेस्ट होगा, जो भी उस दिन प्लान है वो होगा। इस सेशन का जो स्केड्यूल है वो नीचे पीडीएफ में अटैच किया गया है, वहां से जाके खोल लो। अगर पीडीएफ नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर जाके मांगोगे, हम आपको स्केड्यूल सेंड कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मेथड क्या है प्रिपरेशन का, लाइक हमने आपको प्रिपेयर किस तरह का है। पहली बात है कि होंगे आपके वीडियो लेक्चर्स। अब बच्चे कह रहे हैं आप ये लेक्चर्स लाइव होंगे रिकॉर्डेड। लाइव लेक्चर्स में इश्यूज ये होते हैं कि कोई बच्चा उस तक ज्वाइन नहीं कर पाता, किसी का नेट स्लो हो जाता है, किसी का कोई इशू रहता है, कोई बाहर गया हुआ है, किसी की अकेडमी की टाइमिंग है, किसी की कॉलेज की टाइमिंग है, वो हम इस तरह नहीं करें। तो लेक्चर्स जो होंगे वो आपके रिकॉर्डेड होने वाले हैं। फिर दूसरी बात आती है, ये तो बात होगी लेक्चर्स की। फिर आती है जब हम एक चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, कुछ को 6 में भी किया हुआ है। अब वो वाला जो बहुत हमारा लंबा चैप्टर है, लाइक जिसमें इम्यूनिटी भी साथ आ रही थी, बायोलॉजी की बात करी हूँ, इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ साथ आ रही थी, उसको हमने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि वो आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। उसमें ब्लड वाला है, इम्यूनिटी है, ट्रांसपोर्ट है, उसको सारे को मैं कवर करवा रही हूँ, तो उसको 14 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया ताकि एक एक चीज अच्छे से आ जाए। इसमें बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उसमें मैंने प्रोटीन को अलग लेक्चर में डिवाइड किया, लिपिड्स को अलग करा है, लाइक ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ।
چیزیں مکس نہ ہو, نیوکلک ایسڈ کو الگ سے ہم لوگ پڑھیں گے الگ لیکچر میں, ٹھیک ہے, 4 لیکچرز میں ہم اس چیپٹر کو کور کریں. اب بات آتی ہے یہاں آپ کی ہوگی کانسیپٹ بلڈنگ. اب فزکس کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی انہی سر کے ہیں, انہی پروفیسر کے, کیمسٹری کے بھی ان کے, جن سے میں نے اپنی ایم ڈی کیٹ کی سیکنڈ اٹیمپٹ میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ لیکچرز بہت اچھے ہونے والے ہیں. آرگینک کے وہ لیکچرز یار بیسٹ ہے. میں نے اتنے اچھے سر ابھی تک کہیں آرگینک کیمسٹری کے نہیں دیکھے. مینلی بچوں کا ایشو آرگینک میں ہوتا ہے. مجھے بھی آرگینک انہی سے سمجھ آئی تھی, باقی کہیں سے نہیں سمجھ آئی. اب آتے ہیں تیسری بات پہ. یہ ہو گئی میتھڈ آف پریپریشن میں پہلے لیکچرز ہو گئے. پھر آپ کے چیپٹر وائز ٹیسٹ ہوں گے. چیپٹر وائز ٹیسٹ کو ہم نے کس طرح ارینج کیا؟ چیپٹر وائز ٹیسٹ ہمارے اس طرح ہے کہ بایولوجی کے آپ کے ہر چیپٹر کے 68 MCQs کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کس طرح ہوگا؟ ٹیسٹ آن لائن ہوگا, آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا. اب آپ نے جہاں سے جا کے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے. اب آپ دن کے کسی بھی ٹائم میں اٹیمپٹ کر سکتے ہو. کوئی بچہ صبح کرتا ہے, کوئی شام. پہلے ہم نے کیا تھا, ہم نے فکس ٹائم رکھا, تو اس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا کہ بچے اس ٹائم اویلیبل کوئی نہیں ہوتا تھا, تو ایشو آتا ہے. اس وقت آپ پورے دن میں جب مرضی ٹیسٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ یہ ہوگا, آپ کو اسی وقت چیک ہوگا کی اس کی مل جائے گی, آن لائن ٹیسٹ ہو. پھر بات آتی ہے کہ آپ کو وہیں مارکس پتہ لگے, پھر اس کی ویڈیو ڈسکشن ہوگی ڈیٹیل. ہم یہ نہیں ہوگا آپ کو کی پرووائڈ کر دیں گے خود ہی دیکھتے رہو, ایسا نہیں ہونے والا. میں آپ کو ایک ایک کوشچن خود سمجھانے والی. بایولوجی کے 68 ہوں گے پر چیپٹر کے ٹیسٹ ہوں گے, اور فزکس کیمسٹری کے 54 انگلش کے 18 ہوں گے. لائک جس طرح ایم ڈی کیٹ میں آنا ہے جو نمبر ہم نے وہی کرنا. ہم نے کوئی 30 MCQs کا ٹیسٹ نہیں لینا, ہم نے 40 کا نہیں لینا, ہم نے 60 کا نہیں لینا. ہم نے ایگزیکٹلی آپ کے مائنڈ کو اسی چیز کے لیے ٹرین کرنا ہے جو آپ نے ایم ڈی کیٹ میں دینے جانا ہے. 54 آنے تو ہم نے آپ کو 54 ہی کروانا ہے. لائک ہم نے آپ کے مائنڈ کو اس طرح لائک سیٹ کر دینا ہے کہ اسے پتا ہو کہ اس نے ایم ڈی کیٹ میں جا کے 54 MCQs فزکس کتنے ٹائم میں اٹیمپٹ کرنے. آپ نے ٹائم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا. پھر ہوں گے آپ کے کوارٹر ٹیسٹ ہوں گے, ہاف بک ٹیسٹ ہوں گے, فل بک ٹیسٹ ہوں گے, اور ساتھ ہمارے ایسے ٹیسٹ ہوں گے جو چیپٹر وائز کو ہم نے فل بک میں کیا. لائک ہم نے آپ کو فل بک جب ٹیسٹ ہوں گے آپ کے, تو اس میں ٹائمر پراپر لگا ہوگا. آپ لوگ 210 منٹ سے اوپر جائے گا آپ کا ٹائم, آپ کا ٹیسٹ بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی پراپر پریکٹس ہو. اس کے بعد ان کی بھی ڈیٹیل ویڈیو ڈسکشن ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارا سیشن چلے گا. اور اس کے بعد علاوہ جو آپ کی FSC ہے اس کے بارے میں پراپر آپ کو گائیڈنس ملے گی, ٹھیک ہے, اس پورے سیشن میں. لائک پیپر پریزنٹیشن کیسی ہے, شارٹ کوسچن کیسے اٹیمپٹ کرنے والے, لانگ کوسچن کیسے اٹیمپٹ کرنے والے, تاکہ یہ سیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو جو ہمارے FSC کو بھی امپروو کریں اور جو MD کو بھی امپروو کریں. اچھا بچوں, اب بات آتی ہے لاسٹ جو سیگمنٹ ویڈیو کا, اس میں بات کرنے والی فی کے بارے میں, جس میں بہت سے بچے کوسچن پوچھتے ہیں. ابھی آپ لوگ کو فیس کی اوریجنل فی ہے 18,000, لیکن اگر آپ لوگ اکتوبر جتنا بھی رہ گیا اکتوبر میں آپ لوگ رجسٹر کرا لیتے ہو, اسٹارٹ 2 دسمبر سے ہی ہونا, اسٹارٹ پہلے نہیں ہونے والا. اور ویسے بھی ابھی آپ لوگ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اپنے مائنڈ کو تھوڑا کھولو, فریش کرو. میں نے بھی جب اپنا گیپ ایئر لیا تھا, آپ کسی بھی ٹاپر سے بھی پوچھ نا, وہ پہلے یہی کہے گا لائک تھوڑا عرصہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اسپیس دینی چاہیے, آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے, پھر آپ کو ایک فریش مائنڈ کے ساتھ, ایک فل انرجی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایسے پڑھو گے نا کہ ابھی آپ اپنے اسٹراما سے نہیں نکلے کہ آپ کا نہیں ہوا اچھے سے, تو اس ٹراما سے نکلے پھر پڑھنا اسٹارٹ ہو گیا, ایک اور چیز میں جمپ کر گئے, ایسا نہیں ہونے والا, آپ کا اچھا نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے تھوڑا سا ٹائم لو, ریلیکس کرو, اور 2 دسمبر سے آپ لوگ اسٹارٹ کر دو پڑھنا. اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایکولی بینیفٹ ہے. یا ارلی پریپ سیشن کا مطلب یہی ہے کہ ابھی سے آپ کو ہم سلو اینڈ اسٹڈی اچھی پریپریشن کروا رہے ہیں. آخری دنوں میں اکیڈمی میں 3 مہینے میں پریپریشن نہیں ہونے والی اچھی, مطلب 5 مہینے میں آپ کو سلو لے کر چل رہے ہیں اور اچھے سے پریپریشن کروا رہے ہیں. اب بات تھی, میں فی کے بارے میں بات کرنے والی تھی, میں کچھ اور بات کرنے لگی. اوریجنل فی ہے 18,000, لیکن آپ جلدی رجسٹریشن کراتے ہو تو ابھی فی الحال ڈسکاؤنٹ لائیو ہے, وہ ہے 33%, تو آپ کی فی ہو جائے گی 12,000. اب یہ دیکھو, جو 12,000 فی ہے یہ آپ کی 5 منتھس کے لیے, اس کے بعد آپ نے کوئی فیس سبمٹ نہیں کروانی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو نوٹس بھی ملیں گے, آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی, جو کوشچن میں آپ کنفیوژن ہے آپ کو ٹیچر سپورٹ بھی ملے گی, وہ ٹیچر ہوں گے اویلیبل, آپ ان سے کوشچنس پوچھو, آپ کو ویڈیو لیکچرز ہیں, ٹیسٹ ہے پراپر, پھر FSC کے بارے میں بھی ہم گائیڈ کریں. تو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا ایکسپینسو ہے. اب بچے بغیر کمپیئر کیے اس کو ایکسپینسو نہیں بولو یار. اگر ہم ایک چیز میں ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں تو برا لگتا ہے کہ جب ہم نے اس کو ایکسپینسو رکھا بھی نہیں ہے اور اب پھر بھی اس کو ایکسپینسو بول رہے ہیں, اچھا نہیں لگتا. اب ہماری بھی پوری ایک پراپر ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اتنے لوگوں کی, تو اس کا کچھ ایکسپینس بھی آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ سب کچھ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور میں نے تو یہ بالکل ایکسپینسو نہیں رکھا, باقی پلیٹ فارم سے کمپیئر کرو گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اب بچے میں نے خود 50 ہزار بھرے ہوئے ہیں, اور ایسے ٹیسٹ کے لیے بھرے ہوئے جو مجھے کوسچن پیپر بھی گھر لے کے جانے کے لیے نہیں ملتا تھا. آپ لوگ سمجھ آؤ, ٹھیک ہے. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ, اور جب آپ لوگ ہماری کوالٹی دیکھو گے نا انشاءاللہ, بایولوجی کے لیکچر جو ہے نا وہ سارے میں نے خود کیے ہیں, اور اس میں جو گرافکس ہیں جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا, پھر جو ٹیسٹ کی ڈسکشن ہے ہماری وہ جس طرح ہم نے سمجھائی ہے, اور جو ہم نے ایک اور آپ کا میجر ایشو سارٹ کیا ہے نا,
کہ آپ کا MDCAT اگر نیشنل لیول پہ ہوتا ہے نا تو آپ لوگ اس کے لیے جب جاؤ گے آپ لوگ 100% پریپیئر ہوگے, آپ کو دوبارہ پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے. سندھ کی بک نہ کھولو, کوئی بک اور نہ کھولو, آپ لیکچرز بھی پراپر لے لو گے. سندھ کے بک میں اتنے پوائنٹس ہے, KP کی بک میں اتنے پوائنٹس ہے جو میں نے اٹھا کر خود پڑھ کے ان کو ایک جگہ سمرائز کر کے آپ لوگوں کے لیے رکھا, تو اس چیز میں ایفرٹ لگی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہو, اور جوائن کرنے کا ہاؤ ٹو جوائن, ٹھیک ہے, یہ بچے بہت پوچھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے. بچوں ابھی آپ دیکھ رہے ہو ہم لوگ اپنی انیشیل سٹیج میں ہیں, ٹھیک ہے, وائٹ کوٹ واریئرز ابھی انیشیل سٹیج میں. ابھی ہمارے صرف ایک پہلے 2024 میں پہلی بار لانچ ہوا تھا, اس میں ہمارے 5 بیچ تھے ٹوٹل 150 اسٹوڈینٹس تھے, جس میں الحمدللہ مطلب کہ 15 ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جو انشاءاللہ ایڈمیشن سیکیور کر جائیں گے. اور اگر آپ لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں نا کہ ہمارے ریزلٹس کو کسی اور پلیٹ فارم سے, تو وہ پلیٹ فارمس 5 سالوں سے کام کریں, تو ان کے اگر 50 بچے نکلے تو ہم پہلے سال میں ہمارے الحمدللہ بہت اچھا ریشو رہا ہے ریزلٹس کا. اگر آپ لوگ دیکھو, میں یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں, تو ہمارا بہت اچھا ریشو رہا ہے. اور ہم لوگوں نے نا اسٹوڈینٹس کو جب ان کا سیشن ختم بھی ہو گیا تھا نا, ہم نے ان کو آخری دن تک MDCAT کے صبح تک میں ان کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہ آئے تب بھی میں ان کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ جس نے ہمارے پریویس سیشنز جوائن کیے ہوئے تھے لیکن اس کا ایڈمیشن نہیں سیکیور تھا, اس کے لیے لویلٹی ڈسکاؤنٹ ہے, اس کی فی ہوگی 10,000, ٹھیک ہے. اور رجسٹریشن کیسے کرانی ہے, اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے, اس نمبر پہ جا کے میسج کرو آئی وانٹ ٹو رجسٹر, ساری آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی, اور جو اسکیڈول کا PDF ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور گائز بیسٹ آف لک. اگر پھر بھی آپ سیشن نہیں بھی جوائن کرتے تو پھر دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے, FSC کو بھی امپروو کرنا, MDCAT کو بھی, کیونکہ اگلے سال میں میرٹ ہائی ہونے والا ہے, اتنا آسان سی نہیں ہونے والا. اور جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک فار یور MDCAT اینڈ گیٹ ریڈی ٹو ویئر یور وائٹ کوٹ.